بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہسٹری آف اسلام کے معزز خواتین و حضرات، اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا تو ایک نوجوان جو کہ حبشہ کا معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زارو قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی تو ایک گوشت پوست کا انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرا مقدر میں ساری عمر اسی طرح رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ پر چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپکے سے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلام کر کے اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا کہ آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے اور صبح کو خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آتے۔ چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہو اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ ہم غلاموں سے نہ کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے جواب دیا، ہاں میں نے سنا ہے، ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ وہی نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کیں، لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا، لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ آج دنیا انہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے لوث غلام بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا۔ حضرت بلال حبشی مشہور صحابی ہیں، مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے، اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں، یا پھر تڑپ تڑپ کر مر جاؤ۔
عذاب دینے والا اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھ کر ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی وہ ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے، اور ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رونا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلیوں کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک ہی رٹ لگاتے تھے۔ اس کا یہ صلہ ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں مؤذن بنے، اور سفر خضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے دن میں جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ تو آنکھ کھلی، پھر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن حسین نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی، اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچا گیا۔ عورتیں بھی سوئی ہوئی گھر سے نکل پڑیں۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے، اور سن 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔